انسان طلوع آفتاب سے ہی چاند کے وجود سے مسحور رہا ہے۔ اگرچہ چاند کی موجودگی پر بہت سارے نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن سائنسدان مکمل یقین کے ساتھ آج بھی یہ بات نہیں بتا سکتے کہ آخر یہ آسمانی شے آئی کہاں سے۔ چاند سے وابستگی انسان کے لیے شروع دن سے آج تک رہی ہے، کیونکہ چاند وہ واحد چیز ہے جو اندھیری راتوں کو اپنے نور سے منور کر دیتی ہے اور رات میں ہماری آنکھوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لیکن یہ سوال کہ چاند آخر آیا کہاں سے انسان کو ہمیشہ سے پریشان کرتا آ رہا ہے۔ آئیں اور دریافت کریں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کو یہ ماننا ہے کہ ہمارا یہ چاند کہیں سے اڑتا ہوا ہمارے پلانٹ کے آربٹس میں آ گیا اور ارتھ کی گریوٹی کی وجہ سے ہمارے آربٹس میں ہی رہ گیا۔ اب اس بات کا ممکن ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو بیسک فزکس کے ہی خلاف ہے، کیونکہ ہماری زمین خود بھی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اب چکر لگاتے ہوئے ایک آبجیکٹ کا اس کے پاس آنا اور اس کے بعد اس کے محور میں چکر لگانے لگ جانا، یہ بیسک فزکس کے ہی خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک پہیلی ہی بنی رہ گئی کہ آخر ہمارا چاند آیا کہاں سے، جب تک کہ 20 سال پہلے ایک نیا نظریہ پیش کیا گیا۔ اس نظریے کے مطابق ہماری زمین کے ساتھ ایک مارس جتنا سیارہ آ کے ٹکرایا، جس کے ٹکرانے کی وجہ سے زمین کے گرد ایک دھول کا دائرہ بن جاتا ہے، اور پھر اس دھول کے دائرے سے چاند وجود میں آتا ہے، جو کہ یونیورس سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اب ظاہری طور پر یہ سب سے بہترین نظریہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا ہونا کسی حیرت سے کم نہیں، کیونکہ کسی سیارے کا ہماری زمین سے آ کے ٹکرانا اور اسی اینگل سے آ کے ٹکرانا جس نے اسے وجود دیا، اور اس سب کا اتفاقی طور پر ہونا ناممکن ہے، اور اس کے بعد چاند کا اسی سائز کے مطابق ہو جانا کہ وہ سورج کو مکمل طور پر ڈھک لے، جس کی وجہ سے ہم آج سورج گرہن دیکھتے ہیں، اور اس سب کا اتفاقی طور پر ہو جانا بہت مشکل ہے، اور یہ واقعی میں انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے۔ ایک بات اور جو آپ کو مزید حیرت میں ڈال دے گی، سورج کا ڈایامیٹر چاند سے 400 گنا زیادہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج چاند سے تقریباً 400 گنا ہی دور ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم سورج اور چاند کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں وہ دونوں ہی ہمیں برابر لگتے ہیں، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں لگتا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سورج گرہن کا ہونا ممکن ہوا، اور حادثاتی طور پر چاند کا زمین سے اتنا ہی دور ہو جانے کے چانس 1 ارب میں سے صرف 1 ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہمارا چاند ایک بہترین آربٹ میں ہے جو کہ ہماری زمین کے گرد ہے، اور اس سب کا اتفاقی طور پر ہو جانا ناممکن ہے۔ سورج گرہن کو ہونے کے لیے چاند کو اسی سائز کا ایگزیکٹلی ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ 2160 مائلز ہے، نہ 2161 اور نہ ہی 2159، صرف 2160 میل اپنے ایکویٹر پر۔ لیکن اس سب کو جاننے کے باوجود بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاقی طور پر ہو گیا، لیکن در حقیقت یہ ایک ڈیزائن چیز ہے جس کو نیتاً ایسا بنایا گیا ہے۔ ہماری پوری آبزرو گلیکسی میں اس طرح کے سیارے اور چاند کا رشتہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا، جبکہ باقی سیاروں کے چاند بہت چھوٹے ہیں اور بہت مختلف ہیں۔ ہمارا چاند نہ صرف زمین سے ایک اسپیسیفک دوری پر ہے، بلکہ یہ جس طریقے سے ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، کسی بھی اور سیارے کا چاند اس طرح چکر نہیں لگاتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاند کا صرف ایک ہی رخ دیکھتے ہیں اور ہمیں صرف ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ ہم نے کبھی چاند کا دوسرا رخ دیکھا ہی نہیں۔ اگر یہ چاند نہ ہوتا تو ہماری یہ زمین اس طرح نہ جھکی ہوتی جس طرح وہ آج اپنے ایکویٹر پر جھکی ہوئی ہے، اور آج جو موسم ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ موسم بھی نہ دیکھ سکتے، اور اگر یہ موسم نہ ہوتے تو شاید زندگی کا زمین پر ہونا ناممکن ہوتا۔
ہمارا یہ چاند وہ کام کر رہا ہے جو کسی بھی سیارے کو زندگی بخشتا ہے، اور اگر ہمارا یہ چاند اس طرح نہ ہوتا جس طرح وہ آج ہے تو شاید ہم آج یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ اگر ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ Not the eyes that are blind, but the hearts. بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم ان قریب اعتراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ حق واضح ہو جائے گا اور یہ چلا اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے۔ کہ تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے واقف ہے؟ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ان سب چیزوں پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ نظر آتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں غور کریں، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔